اللہ کے حبیب نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ انبیاء اپنی قبروں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے فرمایا وہ سامنے اونٹنی پہ حضرت یونس علیہ السلام گزرے ہیں اور لبیک اللہم لبیک، یہ حج کی تلبیہ پڑھ رہے تھے، سفر حج کا تھا۔ پھر فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام گزرے، اور مجمع زوائد کی حدیث ہے کہ پھر آپ نے خانہ کعبہ کے قریب فرمایا کہ وہ سامنے عیسیٰ علیہ السلام طواف کر رہے ہیں، ان کے گنگریالے بال ہیں اور ان کی صورت تمہارے نبی کی صورت سے ملتی ہے۔ اس پر مسلم شریف کے جو شارحین ہیں، جو مسلم شریف کی سب سے پہلی شرح ملتی ہے وہ المعلم امام مازری کی ہے، 3 جلدوں کی۔ اس کے بعد امام نووی کی شرح مسلم بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ امام قاضی ایاز مالکی کی مسلم کی شرح بڑی مشہور ہے، امام قرطبی کی شرح بڑی مشہور ہے، اور پھر آخر میں ہندوستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی، جن کا تعلق مکتب فکر دیوبند سے تھا، اور قائد اعظم علیہ رحمہ کی نماز جنازہ بھی جنہوں نے پڑھائی تھی، ان کی مسلم شریف کی شرح ہے فتح الملم شرح مسلم، یہ 6 جلدوں میں ہے، اور تکملے کے ساتھ 8 جلدوں میں اب اس کو مکمل کیا گیا ہے۔ شرح مسلم ان سب شروعات کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے اس حدیث کے تحت جو مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے سفر کے دوران یونس علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے، سواریوں پر تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ظاہری آنکھ کے ساتھ دیکھا، سفر کے دوران دیکھا، صحابہ اکرام سے بیان کیا، یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا۔ تو اس پر وہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بات واضح ہے کہ حج کے لیے اور لوگ تو دنیا سے جاتے ہیں، اللہ کے نبی بھی حج کے لیے حج میں تشریف لاتے ہیں۔ جب لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں تو جو گزرے ہوئے انبیاء کرام ہیں وہ حج پر آئے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں لکھا ہے کہ جو زندہ جن کی زندگی قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے وہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جن میں انبیاء بھی شامل ہیں اور شہداء بھی شامل ہیں۔ شہیدوں کی زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے، اور وہ برزخی زندگی ہے، وہ انسانی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔